استعمال کریں، یہ تصوف کو برا نہ جانے، ہر شخص نے زبان پر چلا لیا۔ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ حالانکہ یہ نہیں کہتے تھے، مگر اب یہ راؤ چل گئی حاضر کہ صوفیہ افکار صوفیہ، اور ان کی باتوں کو بگاڑ کر لوگوں کو متنفر کر دیا۔ وہ بالکل بے دین نہیں تھے، کتاب و سنت سے باہر نہیں تھے۔ اتنے بڑے امام ہیں شوکانی رحمۃ اللہ علیہ، اللہ تعالیٰ آپ کی جان سے فرماتے ہیں ریاض المرتضی کی کہ میں نے جب فتوحات اور فصوص خود پڑھی، یہ ابن عربی کی کتابیں جو بہت بدنام ہیں کہ ان میں کفر ہے، کہتے ہیں میں نے جب خود پڑھی تو پتہ چلا کہ ان میں ایک بات بھی خلاف شرع نہیں ہے، صرف ان کی کچھ اصطلاحیں ہیں۔ جو اصطلاح نہیں سمجھے گا، آپ ڈھیر بازوں کے بعد بیٹھے ہیں، ان کی بات ہی نہیں سمجھ آئی، ان کی اپنی بولی ہو۔ صوفیہ کی بولی سمجھ لیں، پھر پڑھیں گے جو قرآن میں پڑھ رہے ہیں، جو حدیث میں پڑھ رہے ہیں، یہی ہوگا، مگر وہاں اخلاص ملے گا۔ وہ صرف ظاہری جو ہے نا عبادت کہ چھلکا ہو، صبح سے شام تک آدمی کھانا نہ کھائے، بیوی کے بغیر روزہ ہو گیا، وہ کہتے ہیں یہ تو ظاہری روزہ، یہ فقہ کے روزہ، مگر اصل کا جو ہے مطلوب روزہ وہ ہوتا ہے جس کے بارے میں حضور فرماتے ہیں کہ جس نے برائی نہیں چھوڑی، بری باتیں نہیں چھوڑی، اللہ کو کیا ضرورت ہے کہ وہ کھانا پینا چھوڑے۔ یہ عبادت میں روح پیدا جو کرتے ہیں، اس کو تصوف نہ کہیں، احسان کہیں، جو مرضی کہیں، مگر یہ دین کے 3 شعبے ہیں جو اساتذہ کو بھی سامنے رکھنے چاہیے۔ طالب علم جو نبی کا کام تھا، تلاوت یاد آتے نہیں حضور پڑھتے تھے، دلائل دیتے تھے، دلائل پڑھ کر سناتے تھے، اور کتاب کی تعلیم کیا دیتے تھے؟ شریعت سکھاتے تھے، اور پھر حکمت کی تعلیم دیتے تھے کہ اس عمل میں جو روح ہے، اس کا جو فلسفہ اس کو بیان کرتے تھے۔ جب اس کو آدمی سمجھ لیتا، پھر یہی حج، روزہ، نماز دینا یا آسمان کی بلندیوں کو چھوتے ہیں، آدمی کو وہ لذت اور کیف نصیب ہوتی ہے جو باتوں میں نہیں سے بیان نہیں ہو سکتی۔ جس پر یہ حال وارد ہوگا وہی سمجھ سکتا ہے کہ صوفیہ کا بھی بہت بڑا احسان ہے۔ باقی ساری دنیا جانتی ہے، نہ فقہا، نہ محدثین، نہ صوفیہ، کوئی معصوم نہیں ہے، وہ تو اللہ کے نبی ہیں جن کی اللہ نے حفاظت کی۔ باقی کچھ باتیں غلط بھی ہو سکتی ہیں، مگر اس کے لیے مطالعہ ضروری ہے، اور یہ گمراہ فرقے جو ہیں ان کا بھی پڑھیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ قول ہمیشہ ذہن میں رکھیں۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے سامنے کسی نے کہا کہ فلاں آدمی اتنا نیک ہے کہ وہ برائی کو جانتا ہی، آپ نے فرمایا انا للہ و انا الیہ راجعون، پھر تو وہ برائی میں پڑ جائے گا۔ جب وہ برائی کو سمجھتا نہیں، پڑ جائے گا، اور سمجھے گا نہیں لاشعوری طور۔ تو جو سمجھتے نہیں کہ یہ فرقے کیا کہتے ہیں، وہ جواب بھی نہیں دے سکتے۔ آپ پوری ہمدردی سے سب کا پڑھیں، کوئی اشکال آ جائے تو میرے ساتھی موجود ہیں، میں موجود، کوئی سوال آپ کے سامنے آ جائے، منکرین حدیث کا ہے، قاضیانیوں کا، کسی اور کو آپ لائیں، مگر علم کو آپ وسیع کریں، اس کو محدود نہ رہنے دیں، ورنہ جو اصل برکت اور ثمرہ علم کا وہ نہیں حاصل ہوگا۔ اللہ مجھے اور آپ سب کو توفیق دے کہ ہم علم کو اس نیت سے پڑھیں جس کے لیے اللہ رسول نے یہ فریضہ ہم فرائض کیا کہ اللہ کی رضا حاصل کرنا، آخرت بہتر بنانی ہے، اور اس روشنی کو پوری دنیا تک عام کرنا ہے، تاکہ وہ بات سچی ہو جو اقبال کہتے ہیں تا نہ خیزت بانگے حق کا ظالم ہے، جب تک پوری دنیا سے حق کا آوازہ بلند نہیں ہوتا، گر مسلمانی نے آسائی دمے۔ یہ ایک آدھے مدرسے کا کام نہیں، پوری ملت کا کام ہے کہ اس وقت تک اپنی کمرے نہ کھولیں جب تک پوری دنیا پر اسلام کا غلبہ نہیں ہوتا۔ تو دشمن جو چاہتے ہیں کر رہے ہیں، شمع کو بجھانے کی کوشش کر رہے ہیں، مگر بجھے گی نہیں انشاءاللہ، اس کو روشن رکھے گا اللہ پاک۔ مگر جو ہمارے کرنے کا کام ہے کہ ہم اس کو خود سمجھیں، دوسری دنیا تک صحیح طریقہ سے پہنچائیں، پھر انشاءاللہ اللہ کی مدد آئے گی۔ واشرا کا ترز و بنور رب، اور زمین اپنے رب کے نور سے چمکے گی۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ آخر میں رئیس الجامعہ آپ سب حضرات کا شکر گزار ہوں کہ آپ نے پوری توجہ سے میری بات سنی۔ میں ایک دیہاتی آدمی ہوں، سیدھا سادہ، مگر طالب علم ضرور، پڑھتا رہتا ہوں، ہر گروہ کا پڑھتا ہوں، غیر مسلموں کا بھی پڑھتا ہوں، یہود نصارہ ان کے سارے مذاہبی۔ اس لیے آپ سے بھی یہ عرض کرتا ہوں کہ اساتذہ بھی پڑھیں، طالب علموں کو بھی یہ چھٹی دے کہ وہ پڑھیں، اور جو بھی کانٹا انہیں چبھے اس کا آپ سے حل ڈھونڈے، پھر انشاءاللہ یہ علم آپ دیکھیں گے آپ کے لیے بڑا لذیذ بن جائے گا۔ اس کی لذت کے مقابلہ میں کوئی